اعتکاف تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی عظیم سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں آخری عشر دا آخری 10 دنوں دا اعتکاف یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہی فرمایا کرتے سن، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام بھی اعتکاف فرمایا کرتے سن، بیٹھتے سن۔ تو یہ بھی روایت اندر آندا ہے کہ آپ سرکار ایک دفعہ رمضان مبارک دا اعتکاف نہ بیٹھ سکی تو آپ نے اگلے رمضان مبارک 20 دن دا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اے ہم اب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف یہ کتنی پرانی عبادت ہے، یہ نئی ہے یا پرانی عبادت ہے؟ کیا یہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے تی شروع ہوئی ہے یا سرکار پاک دے پہلے جو انبیاء سن وہ بھی اعتکاف فرماندے سن؟ تو آئیں اب قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ خلاق عالم نے قرآن میں فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ خلاق عالم نے قرآن مجید یہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اس میں سن رب نے فرمایا ہے اور ہم نے تاکید فرمائی، یا اللہ کس سے فرمایا؟ ابراہیم اور اسماعیل کو۔ مالک و مولا کس چیز کی تاکید فرمائی؟ فرمایا کہ میرا بیت اللہ ہے نا، میرا حرمت والا گھر، عبادت خانہ، اسے صاف کریں، ستھرا کریں۔ مالک کس کے لیے؟ فرمایا طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے بھی اور اعتکاف والوں کے لیے بھی۔ یہ کتنی پرانی عبادت ہے اعتکاف۔ اللہ اپنی انبیاء کو حکم فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم پاک کو اور حضرت اسماعیل پاک کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، کہ میرے بیت اللہ، میری حرمت والے گھر کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ انہیں خوب ستھرا کرو، طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع اور سجود والوں کے لیے۔ میرے گھر میں جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں ان کے لیے، اور طواف جو کرنے والے ہیں ان کے لیے، انہیں خوب صاف اور ستھرا کریں، اس کی صفائی کریں۔ تو اعتکاف یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت بھی ہے، آخری 10 دن کا اعتکاف۔ 20 میں روزے کی نماز عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے مسجد اندر بیٹھنا، اور علماء نے اعتکاف کا جو معنی لکھا ہے ایک دھرنا بھی لکھا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر دھرنا دینا۔ اور کیسے دھرنا دینا؟ کہ مالک و مولا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا، اس وقت تیرے گھر سے میں نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں فرما دے گا۔ جو اعتکاف پہ بیٹھنے والا ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر ایسے بیٹھتا ہے، ایسے دھرنا دیتا ہے، یہ ہے اعتکاف۔ اور اعتکاف بھی جب آ کے بیٹھا ہے بندہ، یہ بھی یاد رکھیں، جو اگر انسان اعتکاف سے پہلے بہر نیکیاں کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے ہر روز، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کے لیے ہر روز جاتا تھا۔ اب وہ اعتکاف پہ بیٹھ گیا ہے، اعتکاف کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اعتکاف کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن جو بہر نیکیاں کرتا تھا اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، اس کا بھی وہ ثواب اسے ملتا ہی رہتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، جو سابقہ گناہ ہوتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب
امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ مولا کائنات اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، تیرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے رمضان مبارک میں 10 دن دا اعتکاف کیتا اس بندے نے 2 حج 2 عمرے کر لیے ہیں، اللہ اس بندے نے 2 حج اور 2 عمرہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہوا یعتکف الذنوب یجزا لہ من الحسنات فعامل الحسنات کلھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والوں گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور فرمایا اس لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ جو میں نے پہلے بات کی ہے، جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے جو نیکیاں کرتا تھا اب اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، گناہوں تو ایک تو گناہوں سے بچا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور باقی اللہ اسے نیکیاں ہی نیکیاں دیتا جا رہا ہے، اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ معتکف ہر روز 1 حج کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ معتکف کو جو اعتکاف پہ بیٹھا ہے نا، جب بندہ 1 دن آ کے اعتکاف پہ بیٹھ گیا ہے رمضان شریف میں کہ میں آج 1 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں معتکف کو ہر روز 1 حج کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہا ہے اللہ اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا، اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، اعتکاف یہ بڑی پرانی عبادت ہے، اور اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، تو اس لیے جو شاکان رسول ہیں نا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشق نے نا، وہ تو سرکار دی ہر عادات عمل کرن والے نے، ہر سنت عمل کرن والے نے، کہ سانوں ساڑے نبی دی کوئی سنت ملے تے صحیح نہ پتہ چلے تے صحیح نہ۔ ایک صحابی رسول دے متعلق آندہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جا رہے سن ایک راستے سو چلدیں اور راستے دے اندر نا ایک درخت ملیا، جدو درخت سامنے آیا نا، درخت ملیا تے درخت دی ایک ٹہنی نو پکڑ کے نا آپ اس طرح درخت دی ٹہنی نو ہلا رہے ہیں، کدی ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور غلام بھی نال نے پوچھتے نے حضرت عبداللہ پاک تنوں کی ہو گیا، اج اس درخت دی ٹہنی نو پکڑ کے اچانک اس طرح ہلنا شروع کر دیتا نے، گھومنا شروع کر دیتا نے۔ آپ فرما دے نے کہ ایک دفعہ میں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام تو گزرے سن تو سونے نبی نے اسی طرح اس ٹہنی نو پکڑ کے ہلایا سی، اج مصطفیٰ دی سنت عمل کر رہا ہاں، میں تے اپنے نبی دی عادات عمل کر رہی ہاں، میرے نبی نے اس طرح اس ٹہنی نو ہلایا سی، اج میں بھی اسی طرح اس ٹہنی نو ہلا کے اپنے کریم نبی دی سنت عمل کر رہی ہاں۔